جو تعلیم ہے اس میں مدد کریں. ایک انشاءاللہ آپ سب کو سارے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے. جو سارے علاقے میں اب ہیلتھ کارڈ آئے گا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ایک آپ کے خاندان میں 7.5 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں علاج آپ کروانا چاہیں تو وہ مفت علاج ہوگا آپ کا. تو وہ ہیلتھ کارڈ یہ سارے اب سب کو مل جائے گا. دوسری چیز یہ جو آج آپ کو ہم احساس کفالت میں جو دے رہے ہیں پیسے, یہ انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے تاکہ آپ کی مدد کرتے رہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور پروگرام کر رہے ہیں. میں نے ابھی دیکھا 2 نے کہا کہ گھر نہیں ہے. ایک قوت ایک ہے, ایک بڑا زبردست کام کرنے والا NGO, ان کے ساتھ ہم مل کے ہم نے ابھی تک سب سے کمزور طبقے کے لیے ان کی مدد کی ہے گھر بنانے پہ. تو وہ انشاءاللہ وہ ہم پھیلاتے جا رہے ہیں. ایک ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, وہ بھی ان لوگوں کے لیے, مزدوروں کے لیے جو کبھی اپنا گھر نہیں خرید سکتے. اور دوسرا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 8,000 کرایہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ بجائے کرایہ دینے کے وہی پیسہ قسطوں میں چلا جائے گا اپنے گھر کے لیے. تو وہ آپ کا بجائے کرایہ دینے کے وہ قسطیں جا کے اور آخر میں گھر بھی آپ کا اپنا ہو جائے گا. تو وہ اس کے اوپر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے. تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اور ساتھ ساتھ نیچے بالکل جو اخوت ہے اس کے ساتھ جو مل کے ہم ابھی تک 5 ارب روپے ان کو 3.5 ارب روپے دے بیٹھے ہیں. مسلسل آگے 10 ارب روپے دیں گے تاکہ وہ بالکل جو مستحق لوگ ہیں ان کو قرضے دیں سود کے بغیر تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں. اس کے علاوہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں آپ کے لیے مدد کریں گے. نوکریاں دینے کے لیے, نوکریاں مطلب نوکریاں نہیں, اپنی بزنس کرنے کے لیے. اس کے لیے بھی یہ احساس پروگرام پورا ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو بتائیں گی کہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ. مثلا سلائی مشین لے لیں یا کوئی چھوٹی دکان لگا لیں. اس طرح کی بھی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے جو آپ کی طرح کے لوگ جن کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے, آپ کی کس طرح ہم مدد کی جائے. اس کی جو سب سے جو ڈاکٹر ثانیہ نے بات کی کہ جو ہم آپ کے اندر یہ پیسے بانٹ رہے ہیں, کیش ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو 12,000 روپے آج آپ کو ملے گا, اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مستحق لوگوں کو جائے. جو اس ہمارے پروگرام کو جب ہم نے لسٹیں دیکھی تو اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی پہلے نوکریاں تھیں, جو اس کیٹیگری میں آتے نہیں تھے. مثلا گورنمنٹ سرونٹس تھے تو پہلے 8,20,000 وہ گورنمنٹ سرونٹ جو بالکل نہیں تھے ان کو نکالا گیا, اور اب پھر آپ نے 20,000 لوگ نکالے, 30,000 لوگ نکالے جو کہ مستحق نہیں تھے. کوشش یہ ہے کہ صرف ان کو جائے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لیبنان کے اندر جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے مظاہرے کر رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کرونا کے دوران جو ان کی حکومت نے, لیبنان کی حکومت نے پیسے بانٹے تھے وہ سیاسی بنیادوں پہ بانٹے تھے اور وہ ادھر نہیں گئے, وہ منصفانہ تقسیم نہیں تھی, اور اس لیے لوگ آج مظاہرے کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جو آپ کے ہمارے جو احساس پروگرام میں جو ہم نے پیسے بانٹے پہلی دفعہ, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی بنیادوں پہ یا ہم نے اس کی تقسیم منصفانہ نہیں کی. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کی ساری ٹیم کو. ثانیہ جو احساس کی ساری ٹیم ہے, یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کہیں سے بھی آواز نہیں آئی کہ جو پیسے کی تقسیم کی گئی وہ غیر منصفانہ تھی, بلکہ سب زیادہ پیسہ سندھ میں گیا. سندھ کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ پیسہ ہم نے سندھ میں دیا, حالانکہ ہماری وہاں حکومت نہیں تھی. صرف ہم نے کیونکہ میرٹ کے بنیاد پہ کیا کہ جدھر ضرورت زیادہ تھی, جدھر غربت زیادہ تھی. تو انشاءاللہ وہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہمارا دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے آج, اور ہم نے 70 لاکھ لوگوں میں 70 لاکھ خاندانوں میں آج سے ہم پیسہ بانٹنا شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری ہماری کوشش ہے کہ اس کی بالکل ایک منصفانہ تقسیم ہو,
کسی قسم کی کوئی فیورٹزم یا سیاسی بنیاد پہ پیسہ نہیں بانٹا جائے گا۔ میں آپ سب کو پھر آخر میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس حکومت کی کہ آپ کی مدد کی جائے، آپ کی بنیادی ضروریات پوری کی جائے، اور یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اس میں انشاءاللہ ہم اور چیزیں بھی لاتے جائیں گے۔ جدھر جدھر ہم دیکھیں گے کہ مثلا آپ کے بچوں کی تعلیم ہے اور آپ نہیں دے سکتے تو تعلیم میں کیسے مدد کریں، پھر تعلیم کے بعد اور اسکالرشپ اگر بڑی کلاسوں میں جانا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مزید اسکالرشپس کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ سکیں اور پھر آپ کا دھیان رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ راولپنڈی میں احساس کفالت پروگرام کے تحت وزیر اعظم عمران خان مستحقین سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کمزور طبقے کی مدد کرتے رہیں گے، غریب لوگوں کے لیے گھر بھی تعمیر کروائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق لوگوں کی نشاندہی پر ثانیہ نشتر کو سراہنا چاہیے۔ جو کیش تقسیم کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ یہ صرف اور صرف مستحق لوگوں کو ملے۔ راولپنڈی کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہاں پر موجود ہیں، ثانیہ نشتر بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ چیئرپرسن احساس کفالت پروگرام ہے۔ چیئرپرسن احساس کفالت پروگرام ثانیہ نشتر یہاں پر موجود ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں۔ احساس پروگرام ہے تو آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، کیونکہ آج احساس کی جو رقم کی ادائیگیاں ہیں ان کا دوسرا مرحلہ آج شروع ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پہلے مرحلے سے قدرے مختلف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں ہم نے احساس پروگرام کے تحت ایمرجنسی کیش کا پروگرام کیا تھا اور 1,50,00,000 خاندانوں کی کووڈ کی وجہ سے امداد کی تھی۔ یہ امداد جو تھی یہ ایک دفعہ کے لیے تھی، 12,000 کی امداد ایک دفعہ کے لیے تھی، اور اب جو پروگرام شروع ہو رہا ہے وہ احساس کفالت کے تحت 70 لاکھ خاندانوں کو ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل ان کی امداد کی جائے گی۔ ہر 6 ماہ بعد 12,000 دیے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک چیز مختلف ہے پہلے اور دوسری جو مرحلہ ہے احساس کیش کا، اس میں جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے 81-71 کے تحت رجسٹریشنز کی تھی، اور اب ہم ایک سروے کے تحت رجسٹریشنز لوگوں کی کر رہے ہیں۔ اس بات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ کون حقدار لوگ ہیں۔ یہ ایک بڑا جامع سروے ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت گھر گھر جا کے سروے ہو رہا ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ سروے 70% مکمل ہو چکا ہے، اور جون میں انشاءاللہ یہ سروے جو ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ تو جیسے جیسے سروے کی بنیاد پہ لوگ حقداروں کا تعین ہو رہا ہے، ویسے ویسے ہم ان کو اب اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور ان کو ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں پورے پاکستان میں 2,80,000 خاندانوں کو آج شام کو SMS جائیں گے، اور وہ خاندان کل صبح اپنی پیمنٹ جا کے لے لیں گے، 12,000 روپے کی پیمنٹ۔ کل کی تاریخ میں 2 لاکھ لوگوں کو پھر SMS جائیں گے اور وہ اپنی پیمنٹ لے لیں گے، اور جون تک ہر ہفتے جو ہے تقریباً اسی نمبر کے لوگ ہیں جو ان کو SMS جائیں گے، وہ اپنی پیمنٹس لیں گے، اور جون کے آخر تک 70 لاکھ خاندان انشاءاللہ احساس کفالت پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آج جو بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس نئے سروے کی وجہ سے اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق وزیر اعظم صاحب، ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ کام دیانت سے ہو، شفافیت سے ہو، لوگ جو ہیں میرٹ میں اس پہ شامل ہوں، اس میں کوئی بدعنوانی شامل نہ ہو، اس پروگرام کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کوئی اس میں سیاسی عنصر نہ ہو، یہ آپ کی ہمیں خاص ہدایت ہوتی ہے۔ اور ہر قسم کے ایسے بدعنوان عناصر کا جو ان معصوم لوگوں سے پیسے غلط طور پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کلا کما کرنے کے لیے جو سسٹمز ہم نے بنائے ہیں وہ آپ کی ہدایت پہ ہم نے بنائے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں حقدار لوگ شامل ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2019 میں ہم نے 8,20,165 لوگوں کو
پرانی لسٹوں میں سے اس لیے خارج کیا تھا کیونکہ وہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، ان کے پاس وہ بار بار انٹرنیشنل ٹریول کرتے تھے، ان کے نام زمینیں تھیں، FBR میں وہ ٹیکس بھی دیتے تھے مگر حکومت کی جو سماجی تحفظ کے وظائف بھی لیتے تھے۔ 2019 میں 1,40,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین اور ان کی جو گھر والیاں ہیں وہ سماجی تحفظ کے بینیفٹس لیتی تھی۔ پچھلے ہفتے ہی ہم نے 30,000 سرکاری ملازمین اور پینشنرز لسٹوں، پرانی لسٹوں میں اور پکڑے تھے، ان کو ایگزٹ کیا ہے۔ تو اس باری ہماری پوری کوشش ہے، اور جیسے کہ آپ بار بار ہدایت کرتے ہیں کہ صرف حقدار لوگ ہی ان لسٹوں میں شامل ہوں۔ تو آج میرے ساتھ کچھ بہنیں موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ اپنی زبانی آپ کو اپنے حالات خود بتائیں۔ نسرین بی بی جو ہیں وہ بہت باہمت خاتون ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کو فالج ہے، وہ گھر میں ہیں، ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور نسرین بی بی کی آنکھوں کا آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظر بہت کمزور ہے، مگر ان کا ذریعہ معاش مالش تھا، وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو مالش کرتی تھیں، مگر ان کا سیدھا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا اور ان کا الٹا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا، تو جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ بھی رہ گیا، وہ کچھ کما بھی نہیں سکتی۔ تو ایسے لوگ جو احساس کفالت پروگرام میں اب شامل ہو رہے ہیں، جن کو واقعی ان کی ضرورت ہے، اور نسرین بی بی نے آج اس تقریب میں آ کے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ ان کو میں نے وزیر اعظم صاحب آپ کی طرف سے بتایا ہے کہ یہ جو حکومت سماجی تحفظ کے پروگرام کر رہی ہے یہ ہم لوگوں پہ احسان نہیں کرتے، یہ لوگوں کا حق ہے حکومت پہ، یہ لوگوں اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے۔ تو میں چاہوں گی کہ وہ خود آپ سے کچھ بات کریں۔ کیا کہنا چاہتی ہوں وزیر اعظم صاحب نے اپنی زبان دسو؟ جی ایسا ہے کہ غریب آدمی ہیں، مدد کرنا چاہو کہ مجبور ہوں، گھر والا بھی مجبور ہے، آپ بھی مجبور آ کے ہاتھوں کو سارے کو مدد کرو۔ انشاءاللہ جو ہماری بہن ہیں نسرین بی بی اب وہ پروگرام میں شامل ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ کو دوسری بہن سے ملانا چاہتی ہوں، ان کا نام بھی نسرین بی بی ہے۔ امدغه وایم تاسو په پښتو کې دي ته ووایئ، زه به بیا په اردو کې دغه وکړم. زما نوڼه دي 5 اته بچو مور 5 نوڼه مې دي، یوې لور مې 15 کاله عمر دی، 15 پورې سکول ویللې، نور اګې نشي ویلې. نو زه غواړم چې دا پیسې ماته میلاو شي، زه خپلو بچو له په دې باندې سکول تعلیم ورکړم. نسرین بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے پہلے ہمیں بتایا تھا وہ ایک مزدور د سریا وټاوي او 15,000 روپۍ تنخواه ده چې هغې کې گزاره ونشي، د شپې ځي ټرکونه خالی کوي. ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک سریا ٹرک پہ مزدور ہیں، سریا لوڈ کرتے ہیں، 15,000 روپے ان کو ملتے ہیں جس میں 8,000 روپے وہ اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں. ان کی جو بچی ہے، ایک بچی جو ان کی ہے وہ 5ویں جماعت کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے. انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ میں پڑھائی کوله، نور سرکاري سکولونه لري او معاشره دغه شوې ده، بس کور کې کېناستل او وس هم نه کېږي چې موږ دې له کتابونو کاپیانې واخلو. انہوں نے بتایا کہ 5ویں جماعت کے بعد اسکول بہت دور ہے اور خاص طور پہ جو کتابوں کا جو کاسٹ ہے وہ اٹھا نہیں سکتی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. تو اب ہم ان کو تعلیم والے وظائف بھی ملیں گے اور ان کو احساس کفالت میں بھی شامل